اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات واضح فرما دی کہ صرف خود ٹھیک ہو جانا کافی نہیں ہے کہ آدمی خود تو ٹھیک ہو گیا، اور اپنے گھر والے، اپنی اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری محض اپنے طور پر ٹھیک ہو جانے سے پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو دینی فرائض کے بھی پابند ہیں، نمازیں بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، صف اول میں حاضر رہتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دھیان نہیں کہ اولاد کدھر جا رہی ہے، اس کو صحیح راستے پر رکھنے اور دین کا پابند بنانے کی طرف توجہ نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکلی جاتی ہے اور پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان الفاظ کو استعمال کر کے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ یہ کہہ کر فارغ ہو جایا کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم نے اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ اولاد مانتی نہیں، فہمائش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں۔ تو اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ سمجھا دیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر فرض کرو تمہاری آنکھوں کے سامنے آگ سلگ رہی ہے اور تمہارا کوئی بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا تم صرف اس کو زبانی سمجھانے پر اکتفا کر لو گے کہ زبانی طور پر کہتے ہیں نہ بیٹا اس طرف مت جانا، یہ تم جل جاؤ گے؟ اگر وہ ماں باپ حقیقتاً اپنی اولاد کا درد رکھتے ہیں تو محض زبانی فہمائش پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو گود سے میں لے کر اس کو آگ سے دور نہ کر دیں۔ تو اس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جذبہ جس طرح کے دنیا کی آگ کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد آگ کی طرف بڑھ رہی ہو تو تم صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ کی طرف اگر اولاد بڑھ رہی ہے، گناہوں کی طرف،